السلام علیکم ناظرین، کیا واقعی سوہا کے پیار نے زاویار جیسے مغرور اور غسیل انسان کو بدل کر رکھ دیا ہے؟ کیا واقعی زاویار جو ہے اب جو کبھی کسی کے آگے نہیں جھکتا تھا، اپنی توہین سمجھتا تھا، آج سوہا کے لیے اپنا دامن پھیلا کر رشتہ مانگنے پر مجبور ہو گیا ہے؟ کیا سوہا جو ہے زاویار کی محبت کو قبول کر لے گی، یا پھر رافع کی یادیں اس کی ایک نئی زندگی شروع کرنے سے ہی روک دیں گی؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا کرن اور جرکا مل کر اس رشتے کو بننے سے پہلے ہی توڑ دیں گی؟ آنے والی قسط میں بہت کچھ ایسا ہونے والا ہے جو ناظرین آپ کو حیران کر دے گا۔ تو ناظرین، ملکیت ڈرامے کی کہانی اب ایک انتہائی دلچسپ موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ وہ زاویار جو ہمیشہ اپنی مرضی کا مالک رہا ہے، جو کسی کے سامنے جھکنا پسند نہیں کرتا تھا، اب محبت کے ہاتھوں مجبور ہو چکا ہے۔ سوہا کی سادگی، اس کی قربانی اور اس کی خلوص زاویار کے دل میں ایسی جگہ بنا چکے ہیں کہ وہ سوہا کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یاد ہوگا کہ جب زمل اور فہد کے رشتے کا معاملہ چل رہا تھا تو سوہا نے سب سے اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ دو محبت کرنے والوں کو ایک کیا جا سکے۔ ابتدا میں زاویار جو ہے اپنی بہن کی شادی کے سخت خلاف تھا، لیکن سوہا کی باتوں نے اس کے دل پر اثر کیا۔ اسے احساس ہوا کہ اگر سوہا دوسروں کی خوشی کے لیے اتنی قربانیاں دے سکتی ہے تو اپنی بہن کی خوشی کے لیے ایک قدم کیوں نہیں بڑھا سکتا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب زاویار کی سوچ بدلنا شروع ہوئی۔ اس نے اپنی ضد چھوڑ دی اور زمل کی شادی سے فہد سے کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ سوہا نے جب زاویار کا یہ روپ دیکھا تو اس کے دل میں زاویار کے لیے عزت پیدا ہو گئی، اور اس سے پہلے کی طرح مغرور اور خود غرض انسان نہیں سمجھتی تھی، بلکہ اب ایک ذمہ دار اور اچھے دل والا شخص ماننے لگی تھی۔ لیکن سوہا کا یہ اندازہ نہیں تھا کہ زاویار کے دل میں صرف عزت یا پسندگی نہیں بلکہ محبت جنم لے چکی ہے۔ اصل دھماکہ تب ہوتا ہے جب مہندی کی تقریب میں سب لوگ خوشیوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ اسی تقریب کے دوران زاویار سب کے سامنے سوہا کے قریب آتا ہے اور اپنے ہاتھ سے اسے مٹھائی کھلاتا ہے، اور یہ منظر دیکھ کر وہاں ہر شخص حیران رہ جاتا ہے۔ اس موقع پر زاویار اپنے جذبات مزید نہیں چھپا پاتا اور سوہا کے سامنے اپنے دل کی بات رکھ دیتا ہے۔ وہ صاف الفاظ میں کہتا ہے کہ وہ اس سے محبت کرنے لگا ہے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہے۔ یہ سن کر سوہا جو ہے مکمل طور پر حیران رہ جاتی ہے۔ وہ زاویار سے کہتی ہے کہ وہ اس کی عزت کرنے لگی تھی، لیکن اب اسے کبھی امید نہیں تھی کہ زاویار اس قسم کی بات کرے گا۔ سوہا اسے یاد دلاتی ہے کہ وہ ایک بیوہ عورت ہے اور ایک بیوہ کے سامنے اس طرح محبت کا اظہار کرنا مناسب نہیں، لیکن زاویار بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ سوہا کا جواب دیتا ہے کہ وہ بھی ایک عزت دار انسان ہے، مگر دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ محبت انسان سے ہر غرور چھین لیتی ہے، اور آج اس کے سامنے بھی یہی ہوا۔ یہ ساری گفتگو صرف سوہا ہی نہیں سن رہی ہوتی، بلکہ کئی اور آنکھیں بھی ان دونوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ زاویار کی بہن زہرہ جو ہے، کرن اور سوہا کی اماں جی سب اس کی منظر کی گواہ بن جاتی ہیں۔ خاص طور پر کرن کے لیے یہ منظر کسی قیامت سے کم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خود زاویار کو پسند کرتی ہے اور ہمیشہ یہ خواب دیکھتی رہی ہے کہ ایک دن زاویار اس سے شادی کرے گا۔ لیکن آج اس کے سامنے زاویار کسی اور عورت کے لیے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ کرن کے دل میں حسد اور نفرت کی آگ مزید بھڑک اٹھتی ہے۔ ادھر زہرہ جو حیران ہو جاتی ہے، اسے یقین نہیں آتا کہ اس کا بھائی اس حد تک بدل چکا ہے۔ وہ محسوس کرتی ہے کہ معاملہ اب صرف پسندگی تک نہیں، بلکہ زاویار واقعی سوہا کے عشق میں گرفتار ہو چکا ہے۔ لیکن اصل کہانی تو اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں زاویار ایک ایسا قدم اٹھاتا ہے جس کی کسی نے توقع نہیں کی تھی۔ وہ سیدھا سوہا کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ اماں جی دروازہ کھولتی ہیں۔ زاویار انتہائی سنجیدگی اور پریشان نظر آتا ہے۔ وہ اندر آنے کی اجازت مانگتا ہے اور کچھ دیر خاموش بیٹھا رہتا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ بات کہاں سے شروع کرے۔ آخرکار وہ رافع کا ذکر چھیڑتا ہے۔ وہ اماں جی کو بتاتا ہے کہ اس سے پہلے ان سے کچھ باتیں چھپائی تھی۔ وہ رافع کا دوست نہیں تھا جیسے کہ اس نے ظاہر کیا تھا، لیکن اس کی نیت کبھی خراب نہیں تھی۔ وہ صرف ان کی مدد کرنا چاہتا تھا اور اپنی سچائی ثابت کرنا چاہتا تھا۔ زاویار ان تمام واقعات کا ذکر کرتا ہے جو سوہا اور اس کے خاندان کے ساتھ پیش آئے۔ وہ سوہا کی قربانیاں، اس کی محنت اور اس کے کردار کی تعریف کرتا ہے۔ پھر وہ الفاظ کہتا ہے جنہوں نے اماں جی کو بھی حیران کر دیا۔ زاویار کہتا ہے وہ سوہا سے محبت کرنے لگا ہے اور اس کے بغیر اب اس کی زندگی کا تصور نہیں کر سکتا۔ وہ اماں جی سے درخواست کرتا ہے کہ سوہا کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیں۔ یہ کہتے ہوئے پہلی بار زاویار کا غرور ٹوٹتا ہوا نظر آیا تھا۔ وہ ایک محبت کرنے والے انسان کی طرح التجا کر رہا تھا۔ یہ سن کر اماں جی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ انہیں رافع کی بھی یاد آتی ہے اور سوہا کی تکلیفیں بھی یاد آتی ہیں، لیکن سب سے حیران کن بات، سوہا بھی یہ ساری گفتگو سن رہی ہوتی ہے۔ وہ ایک طرف کھڑی ہر لفظ سن لیتی ہے۔ سوہا جان جاتی ہے کہ زاویار اس کے لیے کتنا سنجیدہ ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ سوہا اب تک رافع کو نہیں بھول پائی۔ اس کا دل ابھی بھی ماضی کی یادوں میں قید ہے، اس لیے وہ ذہنی طور پر کسی بھی رشتے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سب سے بڑھ کر وہ خود سوہا کا رشتہ مانگنے آیا ہے۔ سوہا کو یہ بہت اچھا لگا اور وہ ایک شریف انسان ہے، لیکن جہاں طرف ایک امید پیدا ہو رہی ہے، وہیں دوسری طرف اب
طوفان بھی جنم لے رہا ہے۔ جیسے ہی کرن اس رشتے کی خبر اس کو ملتی ہے، اس کے پاؤں کے تلے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ درکا کو فون کرتی ہے اور ساری بات بتا دیتی ہے۔ ادھر کرن اور درکا کا اتحاد مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ دونوں فیصلہ کرتے ہیں کسی بھی قسم پہ یہ رشتہ نہیں ہونے کی دیں گی۔ تو ناظرین، آپ کے خیال میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے، ہمیں کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔